آپ ذرا غور کریں، ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے دو خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کبھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان، وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھانے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، را فرماتے اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔
فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے، پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے، موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان۔ اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا، کپڑے لے کے آلا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر، تو ٹھٹھر رہے۔ وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی۔ شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا، وہ آیا تو تھپکی دی۔ فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط۔ فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے۔ وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمان اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے، بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہیں اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں، آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔
وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے؟ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل۔ دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے دنیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے تو ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تو دوڑا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی،
کئی باتیں کی پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں، دو آسمانوں میں۔ زمین کے دو وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے دو وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتہ دنیا داری کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی منع کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست، ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ۔ اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اسٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا بتاؤ یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا، وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کے اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں. اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا. اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا. نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے. میں
मास्टर की डिग्री लेने के बाद अब भी कभी गांव में अपनी प्राइमरी के टीचरों को देखता हूं, अब भी तो एहसास पैदा होता है कि ये अगर हमें वो अलिफ बा ता सा ना पढ़ाते, शुरू की किताबें ये अलमदा आम ना पढ़ाते, तो फिर उससे आगे भी हमें पढ़ना ना आता। और अगर आपको अल्लाह ताला समझ दे ना, तौफीक दे, तो ये समझे कि जो छोटा उस्ताद होता है उसकी मेहनत ज्यादा होती है। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले जो टीचर हैं तो लेक्चर देके चले जाते हैं, तो वो जिसने रट्टा लगाया ना पहाड़े याद कराने का, हाँ, वो जिसने आपको इमला लिखनी सिखाई है ना, उसकी मेहनत, अगरचे उसकी तालीम मैट्रिक पीटीसी है, अगरचे अब आप उससे कई गुना ज्यादा तालीम हासिल कर गए, लेकिन असल मुशक्कत उस कारी साहब की है जिस कारी ने आपको कायदा पढ़ाया है, जिसने तलफ़ुज़ ठीक कराया है। इब्तदाई किताबों के असातिज़ा की मुशक्कत ज्यादा होती है, बड़े लोग तो लेक्चर देके चले जाते हैं। तो भाई अदब करना सीखे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, एक तेरा बाप वो है जिसकी सुल्ब से तू पैदा हुआ, और एक तेरा बाप वो है जिसने अपनी बेटी दे के तुझे बेटा बनाया, और फरमाया एक तेरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी। वो तेरा बाप है, उसका इकराम कर, उसका अदब। और हजरत मौला अली शेर खुदा ने तो शेरों जैसी बात ही कर दी। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बात इस मौजू पर मैंने तलाश किया है, मैंने बड़े लोगों को पढ़ा है इस उन्वान पर, लेकिन इतनी बड़ी बात कहीं नहीं मिली। हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जिसने मुझे एक हरफ सिखाया है वो मेरा उस्ताद है, अगर वो चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके मुझे बेच दे, मैं उसके हाथों बिकने को भी तैयार हूं। वो जिसने मुझे एक हरफ, असातिज़ा का एहतराम नहीं, असातिज़ा परेशान, उस्ताद तो बेचारा रोज कटहरे में खड़ा है, रोज कटहरे में, रोज लोग उसको कहते हैं कि जनाब आपने ये बात कैसे कर दी, आपकी जुर्रत कैसे हुई। और जो लोग, मैं एक कॉलेज में था चंद दिन पहले, तो वहां मेरे जाते एक झगड़ा शुरू था कि जनाब हम कब से आए बैठे हैं, तो टीचर कहती है कि ये पीरियड खत्म होता है तो फिर छुट्टी देनी है, तो पहले छुट्टी दे, क्योंकि मां बदौलत आ चुके हैं। इकराम नहीं, जो कौमें अदब नहीं करती वो तालीम कभी भी हासिल है, और तालीम हासिल कर भी लें तो तालीम का फैज़ नहीं पा सकती। फैज़ अदब से मिलता है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ से किसी ने कहा कि ये इमाम आज़म क्यों है, फरमाने लगे ये बड़े इमाम इसलिए हैं कि बड़ा अदब करते, बड़े इसलिए हैं कि बड़ा अदब। इमाम साहब के साथ 4-5 शागिर्द बैठे थे, एक बाग में आप तशरीफ फरमा थे। तो अब तो हमारे यहाँ बड़ी आसानी है, किताबों को आप कंप्यूटर से सर्च कर सकते हैं, हवाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब भी बड़ा मुश्किल होता है, किताब से ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम अपने तलब इल्मों को कभी कहते हैं ना, सिर्फ किताब ही ढूंढ के दे दो, तो वो कहते हैं जी इसको आप लगाया ही हरूफ तर्जीह के हिसाब से करें, ताकि हमें ये मुशक्कत ना करनी पड़े। आप इसको हरूफ तर्जीह के मशवरे देते हैं। कोई कहता है जी आप फन के लिहाज से किताब में हदीस लहदा रखा करें, तफसीर लहदा रखा करें, ताकि हमें कोई मतलब हरकत ना करनी पड़े। मशवरे देते हैं, चलो अच्छे बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। तखरीज का काम करना बड़ा मुश्किल है आज भी। जब आपने सही मुताला करना हो तो फिर मोबाइल बंद करके ही होता है। जब आपने किसी चीज पे रिसर्च करनी है, उसको हर लिहाज से और हर जाविये से आप पढ़ना चाहते हैं, फिर ये मुशक्कत वाला काम। उस जमाने में ज्यादा मुशक्कत होती थी, गर्मी बड़ी सख्त थी, तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2-3 शागिर्द मंगा लिए। अब बड़ी सारी सहूलियात हैं, जब हम कुछ सफ़ा 2-3 सफ़े महफूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका हम ये रखते हैं कि हमारे पास पिन्ने होती हैं, पिन लगा ली, इतने सफ़े साइड पे कर लिए, फिर कई बहुत सारी आसानियाँ हैं। उस जमाने के अंदर बड़ा मुश्किल होता था, कुछ कागज भी बड़ा महंगा था, चीज़ों को समेटना, और अगर कुछ चीज़ बिखर जाती थी दोबारा हासिल करना एक मुशक्कत वाला काम। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बाग में बैठे थे, कुछ हदीसों पर काम हो रहा था, उनकी जो रिवायात थी उसके रावी जो थे वो मुरतब किए जा रहे थे, चीज़ों पर फिका के उसूल बनाए जा रहे थे। शायद 2-4-5 शागिर्द भी बैठे थे। बाग के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो गेंद गिरी एक बच्चे की। तो आपको पता है कि एक बच्चे की वैसे ड्यूटी लगाई जाती है गेंद ही पकड़ने की, खड़ा करते हैं ना नहीं पीछे उसको कि तूने सिर्फ गेंद ही पकड़नी है। मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं मैच से, लिहाजा मुझे ज्यादा नाम वाम नहीं आते कुछ को क्या कहते हैं। तो उसको खड़ा किया था उन्होंने पीछे, वो गेंद अचानक आ गई ना जब बाग में, तो बच्चा दौड़ा आया, 12-14 साल का बच्चा। जब वो आया ना बाग में, तो इमाम साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, इमाम साहब झट से उठ के खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो वो कागज जो थे वो सारे बिखर गए। अब इमाम साहब खड़े हुए तो शागिर्दों को भी खड़ा होना था, वो भी सारे खड़े हो गए, उनका भी सारा सामान बिखर गया, टूट गया, दाएं बाएं चीजें हो गई। बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए। शागिर्द बड़े अदब वाले थे, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या मामला है। अब नए सिरे से सारी तरतीब दोबारा से लगाई गई।
थोड़ी देर गुजरी तो बच्चा फिर बाग में आ गया। इमाम साहब फिर उठ के खड़े हो गए, फिर सारी चीजें बिखर गई। तीसरी दफा वो फिर आ गया, अब पता नहीं वो कितनी दफा आएगा। बार बार शागिर्दों को भी उठना पड़ता, वो कागजात सारे बिखर जाते। बिल आखिर एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर ये तो बच्चा है कि 100 दफा आएगा। तो इमाम साहब ने बरजस्ता जवाब दिया, फरमाया अगर ये 100 दफा आया ना तो अबू हनीफा 100 दफा उठ के खड़ा होगा, मैं खड़ा होगा, तुम्हें तो नहीं ना पाबंद कर रहा। कहा हुजूर माजरा क्या है, कौन है ये बच्चा? तो इमाम साहब फरमाने लगे ये मेरे उस्ताद का पोता है, ये मेरे शेख का पोता है, मेरे मुर्शिद का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां ताक नहीं भुल दे, हाँ बे असला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तोल दे। ये मेरे हजरत का पोता है, इस घर से मैंने फैल लिया है। फरमाया मैंने नमक खाया है, ये कैसे हो सकता है कि ये आए और मैं उठ के खड़ा ना हूं, ये 1000 दफा भी आए तो मैं खड़ा हूंगा। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते थे उस दिन मुझे समझ आई कि ये जो इमाम सिर्फ इमाम नहीं, इमाम आजम है ना, ये बड़े इसलिए है कि इन्होंने अदब बड़े बड़े किए हैं, इन्होंने इकराम बड़े बड़े किए। खुदा के बंदे समझते नहीं, उस शख्सियत के बारे में लब कुशाई करते हो, उनके बारे में जिनके बारे में मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला दे दिया। अबू बकर का बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह तू ही इसे एहसानों के बदले अता फरमा। क्या बात करते हो, उस शख्स के इतनी खुशकी हो गई है दिमागों में, सोचना समझना ही लोगों ने छोड़ दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते मैं देख रहा था गर्मी बड़ी शदीद है, लोग कहते हैं जी आप हदीस पाक बयान करें, आप उनका कोई कलाम सुनाए, तो मैं क्या करता हूँ जात से प्यार ना हो तो बात से भी नहीं होता, पहले जात से प्यार कर लो फिर उनकी बात से भी प्यार। ये देखो ना जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु तबलीग नहीं कर रहे, इस वक्त वो दावत दीन नहीं दे रहे, बता क्या रहे हैं? कहते बार बार चेहरा देखता तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना पसीना मुबारक आ रहा था, तो मैं कोई छांव ढूंढने लगा। एक जगह मैंने देखा एक ढलान है पहाड़ की, उसके नीचे कुछ जगह दी, मैंने जाकर जल्दी से साफ की, मैंने वहां कुछ चीज बिछाई। एक रवायत है चमड़े का बिस्तर बिछाया और एक में आता है कि अपनी चादर उतार के बिछाई, इमामा खोल के बिछाया, करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहां लिटाया। कहता अब मैं ढूंढने लगा कोई ठंडी चीज मिल जाएगा। हाँ मेरी बात को समझे, जिस तरह कोई लाड़ नहीं लड़ाता किसी के, जिस तरह अम्मा बड़ा प्यार करती है तो वो ख्याल नहीं करती उसकी धूप का, छाँव का, कपड़े का, आने का, बैठने का। तो किसी ने कहा था कि टूट जाने में खिलौनों की तरह होता है, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। टूट जाने में खिलौनों की तरह होता है और आदमी इश्क में बच्चों की तरह वो जिदे करता है, नहीं मैंने अम्मा के पास ही जाना है, नहीं मैंने अम्मा के पास ही जाना है, क्योंकि आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं ढूंढ रहा था कुछ ठंडी चीज और परदेश का माहौल है, मुसाफिर है हम, चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उसे कहा थोड़ा दूध दे दोगे? उसने कहा ज्यादा पैसे लूंगा। मैंने कहा जितना तेरा दिल करे ले। लेकिन जब वो दूध धोने लगा तो मैंने कहा कि पहले हाथ भी धो ले, प्याला भी धो ले। कहने लगा यार बड़े पाक साफ हो। मैंने कहा नहीं तुझे नहीं पता, जिनके लिए लेके जाना है ना उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया है। फरमाते हैं मुझे कहने लगा खुद ही दूध धो लो, पहाड़ के पीछे कुआं था। उसने कहा बड़ी दूर है। मैंने कहा तो दूर ना बता, बस एड्रेस बताओ। मैं दौड़ के गया, कुएं पे जाके हाथ धोए, प्याला धोया, पानी भरा, वापस आया और फिर मैंने ला के बकरी के थन धोए, फिर मैंने दूध धोया, फिर मैं दोबारा गया वहां कुएं पे, उस दूध को मैंने ठंडा किया। अब मैं खरामा खरामा आ रहा हूं, सारे रास्ते सोचता हूं हुजूर तो आराम फरमा, अगर जगाऊंगा तो ये वैसे सुए अदब है, और अगर हुजूर बेदार नहीं होते जाहिरी तौर पर तो ये दूध तो फिर गर्म हो जाए। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी पेचोताब राजी, कभी सोजो साज रूमी, कि तेसी कैफियत में पेचोताब में मैं गुजर रहा था। जाके करीम के सराने खड़ा ही हुआ था कि हुजूर ने आंखें खोल दी। क्या लाए हो? कहते हैं घुटनों के बल बैठ के जब मैंने वो दूध पेश किया ना, और हुजूर ने मुकद्दस होंठों के साथ वो दूध लगाया, और जब पहला घूंट ठंडे दूध का हुजूर के मुकद्दस हलक से उतरा तो सरकार के चेहरे पर जो मैंने रोशनी और खुशी के आसार देखे, कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, वो तन्हाई थी, एक मैं था, हुजूर थे। उस दिन मैं इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा चाहने में जल्दी करना, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहना, और फिर अपने आप को उन्होंने संवार लिया,
اپنے آپ کو ٹھال لیا محبوب کی رضا. سردار تھے, الگ کپڑے پہنتے تھے, حضور کی غلامی میں آ. پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا. مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے. دودھ دھو کے دے دیتے, تم پی لو, کچھ بیچ لو. جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں, کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے, ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے, اب تو آپ امیر بن گئے, ابھی بھی آئیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا, حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے, آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا, اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے, اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی, اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں. عاجزی, انکساری, سادگی, تھوڑا کھانا. ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے, ہم کہ سوچیں بدلتی, گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں. بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے, لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں. بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے, لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا, یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے. بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے, وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے. انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں, اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے, بہت بڑا درجہ ہے. اور آج کل کی عمارتیں نہیں, آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا, 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے, تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک پایا اس کا ہیل ہی رہا ہوتا ہے, تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے. کام کیا کرنا ہوتا ہے, حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی, قوم کا ملت کا کیا سوچے, سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار. لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی, لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے. خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے, اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان کی, لیکن زندگی وہی سادگی والی, انداز وہی عاجزی والا, طریقہ وہی. آپ نے پانی مانگا, مجھے پانی چاہیے, امیر المومنین ہے, کتنی چیزیں ہیں. اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی, تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا. بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے, دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق ایک پر رو پڑے, فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ. حضور یہ چلیں آپ نہ پیئیں, پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جائے, لے جاؤ. کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا, تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا, دور ہو جا, دور ہو جا. چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی, کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے, تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں, اس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے, دنیا داری ہے. میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا, دور ہو جا, دور. فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں, طرح طرح کے کھانے, طرح طرح کے لباس, طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے. اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹ کے پہنتا ہو, ورنہ تو ایک پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹ تھے. کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے, پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں, سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں, پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں. عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں, لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے, دیر تک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا, میں نور دیکھتا تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا, معرفت, 2-3 گہری باتیں کر دینا, معرفت سب سے زیادہ
اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے، حضور کی اولاد میں ملے گی، سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا، کسی بڑے آدمی کی۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے، اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچائے۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آپ دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کہ دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سود میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا ہے، ان رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں، بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزیں، اب اتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول دی رول گئی نا، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ۔ تو وہ تو ایک نئی طرح ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے۔ آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یا آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کہ جوان بچے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں،
یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت موسیٰ ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا۔ جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کو پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حضیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں، کہتے ہیں میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ، کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا، تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چلنا تجھے کہا ہے نا جا کر کے آ، کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا،
لیکن راستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی، کھیل رہا ہوں، دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام، اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، ایسا اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی، تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں؟ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ آس لے کر جو مدینے کی گلی میں آ گیا، آس لے کر جو مدینے کی گلی میں آ گیا، وہ پناہ ہے بارگاہ عزدی میں آ گیا، وہ پناہ ہے بارگاہ عزدی میں آ گیا، جس بصر نے اوڑھ رکھی تھی بدن پر ظلمتیں، جس بصر نے اوڑھ رکھی تھی بدن پر ظلمتیں، وہ بھی تیری رحمتوں کی روشنی میں آ گیا، وہ بھی تیری رحمتوں کی روشنی میں آ گیا، آس لے کر جو مدینے کی گلی میں آ گیا، تیری سیرت ہی نے آقا ایسا بخشا ہے کمال، تیری سیرت ہی نے آقا ایسا بخشا ہے کمال، ایک سلیقہ آدمی کی زندگی میں آ گیا، ایک سلیقہ آدمی کی زندگی میں آ گیا، آس لے کر جو مدینے